ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبا ہے. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام مومن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تے. تھوڑے جے وقت تساں کافی سارے علماء کرام دے بیانات سن چکے ہو. فضیلت الشیخ برادر مکرم، عالم باعمل، محقق عالم دین حضرت مولانا محمد عبداللہ سجاد صاحب خطیب آف کوٹ مٹھن، جنہوں نے بڑا ہی جاندار، شاندار، با مقصد پر مغز خطاب فرمائے. دعا ہے اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو مکمل صحت اور مکمل شفا والی زندگی نصیب فرماوے، اور ہی فضیلت الشیخ حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن شہین صاحب اور دیگر علماء اللہ تعالیٰ سب دے بیانات، سب دی تشریف آوری، حاضری
شیخ خالد محمود اظہر صاحب، مولانا عبدالسلام انصاری صاحب، اور ایویں ہی مولانا عبدالمالک مکی صاحب، قاری زاہد حبیب صاحب، قاری آصف میر صاحب، قاری حماد محمدی صاحب، اور ایویں ہی ساری جماعت دا سرمایہ، ساری جماعت دے محسن حضرت مولانا قاری عبدالواسع صاحب جو کہ اجن تک بھی تشریف فرمائیں، انہاں دی زیر صدارت پروگرام منعقد کیتا وینا پہ۔ دعا ہے اللہ سب علماء دی تشریف آوری اور تساں سارے احباب دی حاضری اللہ سونا اپنی بارگاہ قبول فرماوے اور ذریعہ نجات بڑھاوے۔ محترم جناب رانا محمد صابر ظہیر صاحب جو کہ بڑے محبت والے ساتھی ہیں، انہوں نے اور انہوں دے رفقا نے، انہوں دی ٹیم نے، انہوں دے معاونین نے، محترم جناب حاجی افضل خان لشاری صاحب، انہوں دے مکمل احباب، اور میں حاجی یوسف صاحب، باقی دوست جیڑے بھی انہوں دے شانہ بشانہ ہوندن، بھائی عاشق رحمانی صاحب، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرماوے۔ نبی کریم علیہ السلام دی سیرت، آپ دی زندگی اور آپ دی حیات طیبہ تواڈے واسطے، ساڈے واسطے، تمام مسلمانوں واسطے رب نے بہترین نمونہ بنائی ہے۔ سیرت دا لغوی اور لفظی معنی ہے حالت اور کیفیت، حالت کیفیت کو سیرت ادن لغوی اعتبار نال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جڑے ویلے سوٹی سٹی آئی تے او ازدہا تے نانگ تے سانپ بنی آئی، والفطری خوف محسوس کیتا آنے نانگ کو لے کے رب تعالیٰ نے فرمایا ہا خذہا ولا تخف، اے موسیٰ علیہ السلام تساں ہی کو پکڑو، یہ نانگ تا ظاہری طور تے نظر اندہ پہ لیکن ہے تا تواڈی سٹی ہوئی سوٹی وال نانگ بنی ہے، تساں ہی کو پکڑو، ہاتھ لاؤ، ایک ڈرو نا۔ سنعیدھا سیرتھا الاولی، سیرتھا الاولی، لفظ سیرت مراد کیا ہے کہ اساں این سانپ کو نانگ کو این دی جڑی پرانی حالت سابقہ جڑی این دی حالت آئی اساں اون حالت چی کو لوٹا دے سو، یعنی این مقام تو پتہ لگ دے کہ لفظ سیرت دا معنی ہوندے حالت۔ نبی سائیں دی سیرت سارے واسطے نمونہ ہے، انہا کیا مطلب ہے کہ نبی پاک دی زندگی دی ہر حالت سارے واسطے نمونہ ہے۔ آپ دی سمن والی حالت آپ دی سیرت بنی تے سارے واسطے نمونہ بنی، آپ دی پانی پیون والی حالت آپ دی سیرت تے سارے واسطے نمونہ، آپ دی روٹی کھاون والی حالت آپ دی سیرت سارے واسطے نمونہ، آپ دی سمن والی حالت آپ دی سیرت تے سارے واسطے نمونہ، آپ دے رومن والی حالت آپ دی سیرت بڑی تے سارے واسطے نمونہ، آپ دے مسکراون والی حالت، میں ایک ایک شک اور ایک ایک حالت اگر شروع کر دے ماں گرنن تے دسن تے شاید اتھائیں ہی بات موک ونجے، آپ دی زندگی دی ہر حالت آپ دی سیرت ہے اور آپ دی ہر حالت سارے واسطے رب نے بہترین نمونہ بنائی ہے، ایڈیل بنائی ہے۔ معنی مطلب ہے کہ اگر کوئی رومن چاہن دے وہ نبی پاک دے رومن کو نمونہ سمجھے، اگر کوئی ہسن چاہن دے وہ نبی پاک دے ہسن کو اپنے واسطے نمونہ سمجھے، کوئی دستار بدھن چاہن دے وہ نبی پاک دی دستار کو اپنے واسطے نمونہ سمجھے، کوئی کپڑے پاونا چاہن دے وہ نبی پاک دے لباس کو اپنے واسطے نمونہ سمجھے، کوئی اگر اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی دا نکاح کرنا چاہن دے وہ نبی کریم علیہ السلام دی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ دے نکاح کرنے والی حالت کو اپنے واسطے نمونہ سمجھے۔ اگر کہیں دے گھر وفات داخل تھی چکی ہے، کہیں دی کوئی قریبی فوت کی ہو چکی ہے، ان کیا کرنے بدلے اندر تے او بھی نمونہ سمجھے جو کچھ نبی پاک نے اپنے بیٹے ابراہیم دی وفات دے بدلے کیتا ہا، اپنی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی وفات دے بدلے کیتا ہا، وال آپ دی او وفات تو بعد علی حالت آپ دی سیرت تے سارے واسطے نمونہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دی ہر حالت مبارک ہے اور سارے واسطے ایڈیل ہے، شیشہ ہے، نمونہ ہے، قدوہ ہے، اسوہ ہے۔
بلا جھجک اکھاں بند کر کے بندہ اندے ہوتے اگر عمل پیرا ہون شروع تھی پوے اللہ اندی زندگی تبدیل کر دینا. کیوں؟ کیونکہ رب نے فرمایا دنیا کائنات والے ہو اے ہستی ہے نا جڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی انہاں دی مکمل زندگی اپنی مرضی نال نہیں پئی گزر دی چونکہ تواڈے واسطے نمونہ بناونی ہم ول میں اختیار اپنی مرضی نال نہیں دیتا بلکہ آپ دی مکمل زندگی جڑی گزر دی پئی ہے او میں رب دی منشا نال گزر دی ہے. میرا فیصلہ ہون دے تو میرا نبی صحیح بہن دے, میرا فیصلہ ہون دے میرا نبی بلیں دے, میرا فیصلہ ہون دے تو میرا نبی سفر کریں دے. آپ دی ساری زندگی گویا کہ اللہ دی وحی دے مطابق ہے ہی واسطے توارے واسطے بہترین نمونہ ہے. جیویں جیویں میرے نبی پاک تو کو زندگی گزارن دی تعلیم دے دے وجن اوہیں تسا نمونہ سمجھ کے کریں دے ونجو. میں اللہ تو کو دنیا چی عزت دے ساں, میں اللہ تو کو آخرت چی شان دے ساں. ہن میں نماز علی حالت بیان کراں, روزے علی حالت بیان کراں, چہرے علی حالت بیان کراں, آپ دے حسن علی حالت بیان کراں, رومن علی حالت بیان کراں, تہجد علی حالت بیان کراں, تلاوت علی حالت بیان کراں. اتنا تو وقت ہی کہہ نہیں. 63 سالہ زندگی آپ دی اور 23 سالہ نبوت دی زندگی جیڑی سیرت دی تاریخ لکھنے ہوئے تاریخ دانے لکھن آئیں اجھا تک حق ادا نہیں کر دیتا. لکھ دے پہن کئی صدیاں گزر گئیں لکھ دے ہی پہن. تے میں تھوڑے جے لحظے آپ دی پوری سیرت تو آلے دماغ کی میں پا سکتا, لیکن سیرت دی ایک حالت, آپ دی سیرت دی ایک کیفیت, آپ دی سیرت دا ایک پہلو جن دی تو آپ کو بھی اشد ضرورت ہے, میں کو بھی اشد ضرورت ہے, وہ تو آلے سامنے میں پیش کرنا چاہنا. اگر تساں آپ دی سیرت دی این حالت کو اپنے واسطے نمونہ چاہ بناؤ تے آج کے ہی آپ دی این حالت دے مطابق اپنی حالت چاہ بناؤ, میں تو کو گارنٹی دینا بندہ گناہگار ہاں, لیکن نبی پاک دی سیرت تے میں کو اتنا یقین ہے اور اللہ دے فیصلے تے میں کو اتنا یقین ہے, میں گارنٹی دینا اللہ زندگی اچ انقلاب پیدا کر دے سے. شرط ہے بندہ عمل کرے. صرف ایک پہلو تساں سارے سمجھدار بیٹھے ہو, اپنا ٹائم کٹ کے آئے ہو, وقت کٹ کے آئے ہو, مصروفیت اپنی چھوڑ کے آئے ہو. علماء کرام نے سفر کرنے, شیخ عبداللہ سجاد صاحب کوٹ مٹھن وینے, شیخ قاری عبدالواسع صاحب والین سخت سردی میرے خیال ہے چونہ موٹر سائیکل تے واپس وینے بڑی قربانی ہے. تساں ہی موٹر سائیکلیں تے واپس وینے جے میں وقت ضائع کر دے وہاں اپنا تواڈا تو میرے خیال ہے میں اللہ دے ہاں مجرم بنوے ساں. اور تساں اگر میری بات دی طرف دھیان نہ کیتا والے شاید تواڈے مجرم بنن دا خطرہ ہے. دعا کرو اللہ قبول کرے, اللہ شرع صدر فرماوے, اللہ سمجھن سمجھاون دی توفیق بخشے, اللہ اخلاص نصیب کرے, اللہ سادہ آمنا محنت تعاون پروگرام بزم اے رونق اپنی بارگاہ قبول کرے تے اللہ ہی دے بدلے جے سادے ہوتے راضی تھی پوے. ہوں دیکھنا میری طرف ہے تساں ایک پہلو دسے نا بس. آپ دی نماز آپ دا میرے خیال ہے شیخ عبداللہ صاحب نے رزق حلال دے بارے کچھ میں سنیے, باقی علماء نے بھی اپنے اپنے بیانات کیتن, سب سیرت آئی, اے سب آپ دی سیرت آئی, پورے دا پورا قرآن آپ دی سیرت ہے. جیڑا شریعت دا عمل یا جیڑی شریعت دی شک پیش کرو وہ سیرت ہی ہے. لیکن ایک پہلو میں دسنا چاہنا بڑی ضرورت ہے ہوں دی, بڑی ضرورت ہے ہوں دی. تو آپ کو بھی ضرورت ہے, میں کوئی ضرورت ہے, میں ہاتھ بد کے گزارش کرے ساں غور نال بہو تے میرو دیکھ کے بہو. بڑی ضرورت ہے ہی پہلو دی, اور یہ پہلو اتنا اہم ہے, اتنا اہم ہے اگر میں آکھاں تا مبالغہ نہیں, نماز کے بھی اہم ہے, یہ نماز کے بھی اہم ہے. اور یاد رکھا ہے اگر سیرت دا اے پہلو تو آدھے میرے چ نہیں جیڑا میں دسن والا ہاں رب دی توفیق نال تے نماز دی پابندی ہے, وال نماز قابل قبول ہی کہنی. وہ پہلو کیڑا ہے, وہ پہلو اے ہے اللہ فرمائے دے میرے نبی پاک دی سیرت دا عظیم ترین پہلو جڑا ہا, جیڑے پہلو نے میرے نبی دی سیرت کو 4 چاند لین, جیڑے پہلو دی وجہ تو میرے نبی دا آل ورلڈ پوری دنیا تعارف ہے,
جیڑے پہلو دی وجہ تو میرے نبی پاک دی شان و شوکت چیز اضافت ہے، جیڑے پہلو دی وجہ تو میرے نبی کریم دے حلقہ یاران چیز اضافت ہے، جیڑے پہلو دی وجہ تو میرے نبی کریم دے اصحاب چیز اضافت ہے، جیڑے پہلو دی وجہ تو میرے نبی دے دشمن بھی میرے نبی دے دوست بناتے مجبور ہو گئے۔ این پہلو کو اگر آج دے پروگرام ہے اساں سارے اپنے گل دا ہار چا بنایا، اپنے دماغ تے نقش چا کیتا، سارے گھر بھی سدھر ویسن، اللہ ساری زندگی چی خیر برکت پیدا کر دے۔ آنکھوں تے سنا دے ایک پہلو ہے انشاءاللہ۔ وہ پہلو کیڑا ہے؟ وہ پہلو ہے میں تو کو حدیث سنے نا، پہلو تو سا آپ وال بوجھ ونجائے جے نہ ہی بوجھ سکسو تو میں وال تو کو انشاءاللہ ڈاس دے سا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک محفل اور مجلس دے اندر صحابہ کرام موجود ہیں، آپ نے فرمائے میرے صحابہ کرام دی جماعت ہونے جڑا بندہ توری مجلس دے اندر آونا لائے اے بندہ جنتی ہے۔ عظیم خوشخبری آئی، پتہ بھی کہنا آئی کون ہے بندہ آونا لا، بس آپ نے فرمائے جڑا بندہ ہونا آسی وہ جون بھی ہے جڑا بھی ہے وہ بندہ پکا جنتی ہے۔ صحابہ کرام نے انتظار کی تھی، وہ بندہ آگئے، ڈٹھے نے ساری زیارت کی تھی، غریب دیاں بندہ آئی، پھٹے پرانے کپڑے پاتی ودائی، آکے مجلس دے آخرے چبائے گئے، اٹھا کوئی نہیں، مبارک کہیں نہیں لیتی، بد نظمی کہیں نہیں کی تھی، نبی دی محفل دے ادب دا خیال کیتے نے، سارے بیٹھے رہ گئے، باتاں سندے رہ گئے، جڑے ویلے محفل ختم تھی ہے، ہر کوئی اپنے گھریں لگا گئے، وہ کو کوئی مل نہیں سکیا، وہ بھی اپنے گھر لگا گئے، وہ کو ڈس بھی کوئی نہیں سکیا، جو اے معاملہ ہے دوچا نہیں چاہے میرے نبی دے صحابہ میرے نبی کریم دے کٹھے بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمائے صحابہ ہون جڑا بندہ آسی اے بندہ جنتی ہے۔ صحابہ نے رٹھے ہوا ہے جڑا کل آئی والمجلس ختم، بات مختصر بیا کرنا، تریچہ دیتا ہے صحابہ نبی کریم دے کٹھے بیٹھے ہیں، تیری میری تجارت دی کیا حیثیت ہے؟ نبی کریم دے صحابہ بڑے تاجر ہیں، اساں بھی کاروباری ہیں، نبی دے صحابہ بھی کاروباری ہیں، اساں مصروف ہیں لیکن نبی دے صحابہ بھی مصروف ہیں، اساں جٹ کسان ہیں، نبی کریم دے صحابہ بھی جٹ کسان ہیں، اساں بھی بالے بچے آلے ہیں، نبی کریم دے صحابہ بھی بالے بچے آلے ہیں، ساری مصروفیات دے باوجود صحابہ میرے نبی کو پورا ٹائم دینے ہیں، باندے بھی ہیں، دین بھی سکھ دے ہیں، آپ دی زیارت بھی کرنے ہیں، تے آپ دے کٹھے بیٹھے بھی رہنے ہیں، تریچہ دیوارہ بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمائے صحابہ ہونے جڑا بندہ آسی اے بندہ جنتی میں، صحابہ نے انتظار کی تے وہ بندہ آگئے جڑا کل آئی تے جڑا پرسوں آئی، مجلس برخاست تھی گئی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ کرام دے وچوں دو صحابی آپس سے مشورہ کریں یاری دے جو مہمان بن دے ہیں، پتہ کریں دے ہیں، چیک کریں دے ہیں، جو کیڑا کم کریں دے، کیڑی نیکی کریں دے، جنی وجہ تو رب دے حبیب نے جنت دی بشارت دیتی ہے۔ چنانچہ نے فیصلہ چاکی تھے، اپنے کم کار چھوڑ کے لگے گئے، دروازے کو دستک دیتی نے وہ خوش تھی گئے، کھیر پلیں دا پہ، روٹیاں کھویں دا پہ، خدمت کریں دا پہ، ترائے دیواراں پورے خدمت کی تھی ہے، ترائے دی گزرن دے بعد جڑے ویلے واپس آمن لگے، والوں پوچھے جو کیویں آیا ہوئے، اساں پہلے پوچھ دے ہیں جو کیویں آئے ہو، انہوں نے بعد جو پوچھے جو کیویں آیا ہوئے، آکھن لگے نبی سے تو کوئی جنت دی بشارت دیتی ہے، سارے دل جو شوق پیدا تھے، اساں تا آئے ہیں، دیکھوں تا صحیح کیڑا عمل کریں نہیں، ہاں بھئی ڈٹھے ہوئے، آکھن لگے ڈٹھا تا کہن سے، جیڑا کام تو کریں نہیں وہ اساں کریں نہیں، تہجد گزار رہی، تہجد اساں بھی پڑھ دیں، نمازیں دا تو پابند دیں، نمازاں اساں بھی پڑھ دیں، تلاوت تو کریں نہیں، تلاوت اساں بھی کریں دیں، ذکر اذکار تو کریں نہیں دے اساں بھی کریں دیں، صدقہ تو کریں نہیں اساں بھی کریں دیں، لیکن خاص کام اساں کو سمجھ نہیں آیا۔ ہوئیں کہ باؤ میرے سامنے تو آپ کو سمجھ نہیں آیا، لیکن میں سمجھا دینا، میں ڈسا دینا، ہاں بھئی ڈسا دے۔ آکھن لگے ایک کم ہے جڑا تو سنیوے دیکھ سکے، انہیں کہ وہ کیڑا ہے؟
آکھن لگے جڑے ویلے میں رات دا سمن لگا پہلے بستر کو نبی دی سنت سمجھ کے چھنڈ کے چاہے بستر صاف ستھرے کیوں نہ ہوئے چھنڈ کا ضرور دینا کیونکہ میرے نبی دی سنت ہے میں بستر کو چھنڈ کا دے کے مل بستر دے ہوتے بائے لینا سمن کے پہلے ہوندہ وضو دے نالا ذکر اذکار بھی کرنا سمن دیاں دعاواں بھی پڑھنا آیت الکرسی بھی پڑھنا آخری کل بھی پڑھنا سورۃ الملک بھی پڑھنا تا 33 باری سبحان اللہ 33 باری الحمدللہ تے 34 باری اللہ اکبر بھی پڑھنا سارے اذکار کرن دے بعد سمن کے پہلے میں بیٹھا ہونا تے آئی میں جھولی چا پھیلینا اپنے ہاتھ چا پھیلینا تے اللہ پاک نال حال حوال کرنا پہلی بات ہوندی ہے اے اللہ سویر تو لے کے ہون دے لحظے تک جڑے جڑے بندے نے میں کو ستائے جائیں میرے تے الزام لائے جائیں میرے تے بہتان لائے جائیں میری غیبت کیتی ہے جائیں میں کو مندہ کٹے جائیں میرے نال برا لائے جائیں میرے نال دھوکہ کیتے جائیں میرے نال خیانت کیتی ہے اے اللہ اے سمن جڑا ہے اے نیم موت علی کاروں دے ہو سکتے سویرے آنکھ نہ کھلے تے موت پکی آونے اللہ سیاں میں وعدہ پیا کرنا جڑے جڑے میرے نال زیادتی کرنے رہ گئے میں کہیں دے بارے دل چا فرق نہیں بھی پیا رکھدا سارے کو معاف کر کے پیا سبحان چاچا جی بھائی جان حاجی صاحب نمازی صاحب خطیب صاحب میرے کنے پوچھو نا کچھ تجربہ زندگی دا دس تو سا میرے کو پوچھو نا مول صاحب کچھ تجربہ زندگی دا میرا تجربہ پتہ کیا ہے دنیا کائنات دا سب تو اوکھا کم میں کہیں مخالف کو معاف کرنے ہونا پتھر چاون کے بھی اوکھا ہے تغاری چاون کے بھی اوکھا ہے سارا نہیں دھوپتے کھڑن کے بھی اوکھا ہے پردیس کٹن کے بھی اوکھا ہے وڈا اوکھا کم ہے وڈا اوکھا کم ہے سارا نہیں دھوپتے مرغا بنن سوکھا ہے معاف کرن اوکھا ہے وڈا اوکھا کم ہے وڈا اوکھا کم ہے جیڑا بندہ مخالف کو معاف کر دے بندے دے پکے نمازی ہون دا پتہ انگلے لگ سی جڑے ویلے بندہ غصے سے کھڑا ہوئے بندے دے حج عمر دی قبولیت دا پتہ انگلے لگ سی جڑے ویلے بندے دا دشمن سامنے کھڑا ہوئے بندے دی تہجد دی قبولیت دا پتا انگلے لگ سی جنے والے بندے دا مخالف سامنے کھڑا ہوئے انگلے پتہ لگ سی ہے کتنا دیندار ہے کھیر کھیر ہوئے سی پانی پانی ہوئے سی جڑا غصے جتیش آیا کھڑا ہوئے تے بدلے سوچے نہ کھڑا ہوئے انتقام سوچی کھڑا ہوئے پہر گھنن دے ارادے کیتی کھڑا ہوئے انجا نمازہ مشکوک ہیں اندے عمرے مشکوک ہیں اندے حج مشکوک ہیں اندی تحجد مشکوک ہے پکا مسلمان ہوئے جڑا بے کو معاف کر دے وے بس میں رات دا جڑے ویلے سمن دا ارادہ کروں کیونکہ میں نبی پاک دی سیرت کے سنی ودا اللہ دے نبی دی سیرت کو سمجھی ودا سارا دی جائیں میرے نال زیادتی کی تھی میں سارے کو معاف کر دے تین دے بدلے چھڑو جی درخواست کریں اے اللہ کریمہ جی میں معاف کر دیتے ایویں جڑی جڑی میڈے کے غلطی ہوئی ہے اے اللہ بدلے چھتو میں کو معاف کر کے سما تازہ روز نام چا صاف کر کے سمنا تازہ اپنا محاسبہ کر کے سمنا تازہ حساب کر کے سمنا میں بھی معاف کر کے سمنا تے اپنے غلطیاں معاف کرا کے سنا تمہیں لگے گئے اللہ دے نبی کریم کو ان کے نشنے اللہ دے نبی اسن گیا سے ایویں میں سنے آپ مسکرا پہ آپ نے فرمائے ایو تے عمل ہے جن دی وجہ تو اللہ نے کترائے دی جی دے جنت دی بشارت سنا لیتی ہے بڑا اوکھا کم ہے میرے نال کھڑا دیکھتے کو پتہ لگ ویسی میری ڈاڑی شاڑی گئی میری خطابہ دے سکنے پوے میرے علم دا پتہ لگ سی تو ذرا میرے مزاج دے خلاف تک کر ایسی دی تیسی نہ کر دے وہاں تھا وال میری ڈاڑی دا کیا فائدہ ہے جی میں ایسی تیسی کرا
والا میری خطابت کا کیا فائدہ ہے جی میں ایسی تیسی کرا ڈیئے جو 5 باری وضو بھی کرو تے ایسی تیسی بھی کرو یا وضو شک کے چے یا ایسی تیسی غلط ہے سارا نہیں اللہ دی بارگاہ چ سجدے چ پیا ہویا بندہ بھی بھائی چ بلدا ودا ہوئے تے ایسی تیسی سوچی ودا ہوئے تے تھانے من کے پرچے ودا کٹویں دا ہوئے تے وڈے بھرا کو چٹی ڈاڑھی نال رولیں دا ودا ہوئے تے ابے کو چٹی ڈاڑھی نال بیستا ودا کریں دا ہوئے ایدہ کیتا ہویا سجدہ شک کے چے نبی دی سیرت دا عظیم پہلو ہے کہ جڑے ویلے مزاج دے خلاف معاملہ آوے درگزر کر دیو معاف کر دیو صدیق اکبر ایویں نہیں بڑھا عمر فاروق اعظم ایویں نہیں بڑھا عثمان ذوالنورین ایویں نہیں بڑھا علی حیدر کرار پیشے نال نہیں بڑھا ابو ہریرہ محدث پیغمبر 1 روپے درہم دینارے نال نہیں بڑھا میرے نبی دے حسن کو دیکھ کنے اے صحابی نہیں بڑھے میرے نبی کو قریشی سمجھ کے اے صحابی نہیں بڑھے میرے نبی دی قد کاٹ دیکھ کے غار جائی باتاں دیکھ کے صحابی نہیں بڑھے اللہ فرمے دے میری توفیق آئی تے نبی دا اخلاقا بس میرے نبی دا اخلاق دے دے گئن جہالت چھوڑیں دے گئن معاف کریں دے گئن دشمنیاں مٹیں دے گئن صحابی بن دے گئن میں اللہ دی رحمت پہن دے گئن میں تو معاف ہی نہیں کرنا تھانے بھریے پن عدالتاں بھریاں پن مصیبت پائے گئے ہوئے مدعی بھی بھرا ہے ملزم بھی بھرا ہے مدعی بھرا ہے ملزم بھرا ہے سارے علاقے دا میں تقریباً کوئی 15-20 نہیں تھے اسن واقعہ تھا کوئی اتوار دا نہیں سارے بھرا ملازمن چھٹی کر کے نے آئین اپنے جانون زمین دا کوئی ایک مرلے دا رولا ہے کتی دا بھیڑ پہنا پتے تو میں چاہیے ایک بھرا موقع تے ختم یہ نوکری پہ تھی نہیں ہے یہ اپنے علاقے آئے ودن مرلے دا رولا مرلے دا اے مرلے دا رولا اگر ہے ہی صحیح ہے کہیں دے نال ہے تو تیری اممہ جائے بھرا نال ہے تو تیری بھیڑ نال وہی کے پیو دیا اولاد ہو جے ایک مرلہ زیادہ لگا گیا تو کیا رولا پائے گیا دل وڈا کر گردہ وڈا کر جگرے وڈے کر جڑے اندر معاف کرن دا جدو ہے جڑا پھوکیا ودا ہوئے ہر ویلے تھے آنے کڑھی ودا ہوئے ہر ویلے تے متھے تے وٹ پاتی ودا ہوئے ہر ویلے بھامیں ڈاڑھی ہوں دے 30 بٹن تے کیوں نہ ہوئے شلوار ہوں دی گوجے تے کیوں نہ کھڑی ہوئے مسواک ہوں دی جیبیچ کیوں نہ ہوئے سمجھو یہ سارا دھوکھا ہے ایک وجہ اسلام سمجھ آیا ہی نہیں مذاق بنائی ودے نماز ہی پڑھی پہیں جھیڑے نہیں مک دے ڈاڑیاں ہی رکھی پہ ہیں رولے نہیں مک دے مسجد آ کے سجدے بھی کرنے ہیں چھیڑے نہیں مک دے نبی پاک دی سیرت ہے عظیم سیرت ہے میرا نبی اپنے دشمنے کو معاف کر لینا آئی صحیح بخاری میں کل حدیث پڑھی ہے صحیح البخاری ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ آدن میں بیٹھا ہمیں تھیا نبی سی میرے نال بیٹھا نے ایک بندہ میں لمبی قادلہ چویا ہے وہ میرے نبی دی گردن اس کپڑا چا پاتے تھے میں واٹے چا دیتن سی اتنا واٹ دے کے نیڑے کریں آئے نیڑے کریں آئے نیڑے کریں آئے میرے نبی دا چہرہ ہوں بندے دے گردن دے قریب آ گئے انہیں واٹ دے کے چھک کے اپنے منہ دے نیڑے کر کے آکے سی اے اللہ دا نبی یا توارے کنے کچھ بالے میں بکھا ہاں اپنے یاریں کو آکھ میں کوئی کچھ دیو حضرت انہ سادن میں ڈٹھے نبی دے متھے تے پسینہ ہاں میں حیران تھی گیا جو اللہ دے نبی دے نال کرو کیا ہے جو ہی ہوں آئے کہ اللہ دے نبی اپنے یاریں کو آکھو کچھ حصہ میں کوئی دے میرے نبی اپنا چہرہ ہوں دی گردن دے نال رلائی کھڑے ہیں گردن دے چو واٹا متھے تے پسینہ ہاں حضرت انہ سادن میں اللہ دی قسم چاہ کے آدھا میں اکھا نال لٹھے نبی سی مسکریں دے کھڑے ہیں حوالے دا میں ذمہ دار ہوں حضرت اللہ سادن میرے پیرے بھی چھو زمین نکل گئی ہے نبی سے مسکرے دے کھڑے ہیں میری گردن چواٹ پا کے دیکھ گردن تا دور دی گالے میں کو اکھی نہیں کھا کے دیکھ انہیں پتہ لگ بو سے چیتا جاتے آ رہے سے جو ہی ہوں کپڑا چھوڑیے میرے نبی سے فرمائے انس ساتھیں کو ساڑھ غریب شدہ مستحق کو سی جتنا ہی دا حق بن دے ان کی نے ڈبل دے ہوئے سے اون کی نے ڈبل دے ہوئے زیادہ دے ہوئے میرے نبی علیہ السلام دی سیرت دا اے عظیم پہلو ہے کہ اللہ دے نبی معاف کر دینے تے اللہ یار ودھائی راندائی ایمیں یہ کہنا لوگ جان دے مرتے تیارن ہن کے کہنا
سارے تو کٹھے کوئی نہیں باندھا، اساں اخلاق دیں جے سونے ہیں، سارے سکے بھرا نہیں باندھے، ساکو دیکھ کے بننا وٹا دینا، ساکو دیکھ کے جان چھوڑ دینا۔ اگلی گال سنی ذرا، میرے نبی کریم علیہ السلام دا صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آخری عمر چاکھاں کے نبی نے ہو گئے تے رات دا ٹائم میں اٹھی کھڑن تہجد دی نماز کھڑے پڑھ دن، اللہ دے قرآن دی تلاوت کھڑے کرن تے حضرت عبداللہ بن عمر دی ایک لونڈی آئی جڑی میں سمن لگی ہے تے حضرت عبداللہ دی تلاوت دی آواز کرنے چاہیے تے سمجھیں پیا دیئے اللہ عبداللہ بن عمر تے رحم کرے جڑے ویلے سارے سمن دا ٹائم اندے قرآن شروع کر دیں۔ عبداللہ بن عمر سن گئی دی گال ایویں جلدی نہ لاٹھی دے آسرے تے نا ان لونڈی دے بسترے دے نیڑے پوچھ گئے تے لکڑ مار کے کہنے اٹھی، اوے اللہ دی بندی اٹھی تے او آدھی ہے میں ڈٹھے میں عبداللہ بن عمر دا چہرہ رتا لال ایک کاوڑ کولو تے اکھیں پھر جاں پہن عمر دا جو پوترا تے میں ڈر گئی ہاں بھی آج میری خیر تے ہے ہی کہنا۔ سنی ذرا یہ دوسری دلیل پیا دینا ہے تے آکھن لگی ہیں میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دے قریب آ کے بہ گئی ہوں، ایویں ڈردی بیٹھی ہم تے کمدی بیٹھی ہم جو ہونے لکڑ مار مار کے جند نہ مار سٹن تے میں ایویں اچانک قرآن دی ایک آیت میں کوئی یاد آئی ہے، میں وہ تو آیت اچھی اچھی پڑھن لگ گئی ہوں، میں پڑھن پہ گئی ہوں وَالْقَاسِمِينَ الْغَيْظَ۔ یہ علماء سمجھ گئے وَالْقَاسِمِينَ الْغَيْظَ معنی ہے جڑے اللہ والے غصے تے کنٹرول کریں دن، جڑے ویلے آکھن لگی ہیں میں اے آیت دا لفظ پڑھے میں ڈٹھے عبداللہ بن عمر دے چہرے دا غصہ ختم ہو گئے، فوری غصہ ختم ہو گئی میں لگدا ہاں جی میں غصہ کیتا ہی کہنا ہوں میں نیڑے تھیاں میں ڈٹھے ان کم بنوے میں بیا لفظ پڑھے میں کہ قبلہ حضور آنکھوں تے آیت مکمل کر چھوڑا میں کو آکھن لگن پڑھ تے میں پڑھن لگیاں وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ انہا معنی ہے لوگیں کو معاف کر دے والے اللہ دے ولیوں جڑے ویلے پڑھے میں کو حضرت عبداللہ بن عمر آدن تائیں پڑھ گی دے جیا میں پڑھ گی دے آکھن لگن وانے میں تک معاف کر دیتے وال میں کسی آیت تریجہ حصہ بھی باقی ہے آکھن لگن وہ کیڑا ہے لونڈی آدھی ہے میں تریجہ حصہ پڑھے میں واللہ یحب المحسنین اللہ محبت کریں دے احسان کرنا جنال عبداللہ بن عمر مسکرا پہ آدن وڈی سیانی وانج کیا یاد کرے سے میں تک آزاد کر دیتے ہیں جیڑے ویلے غصہ ہوئے معاف کرنے وان وڈی گالے بھی واللہ وڈی گالے بھی میں تو کو بہوں وڈی گالا دا لیکن تو ساں دے ہو جڑا معاف ختم ہی ہوئے مر پونے ہت وڈی نے مردہ پیو دا نا لجوائی کے جلی تیری قوم ہے ہٹ اللہ دی قسم ہے اے اللہ دے غضب کو دعوت پیا دیں دے یادے تو بغیرت ہیں تے معاف کر رہی تے ایک وقت تھوڑے چڑھیں چبواں میں وقت پتہ لگے ڈھیر ودنی ڈٹھے نہیں کریں ڈٹھے نہیں ہاں اولائے بے واجہن یا تھی ہاں اولائے بے واجہن جے دے ویسن اولا ہی تھے ویسن ہوا دے روخنال چل دے نہیں ڈٹھے نہیں سارا آوے دعویٰ چاہتے ہی میں ہی ہیں سارے ڈٹھے نہیں بیٹھا آدھا کیڑا کوئی جنگل ہے جنہاں دن اساں بھی چوہیں سارے ہی میں ہیں تقریباً اللہ مر رحم ختم ہی ہوئے بزدیلا چاسنے بھی کی تھی اون پریشان ہے اللہ پہ پتہ کیا آگے دیکھیں اللہ نے فرمائی تے کو بزدیلا کے این تے کو بے غیرت آکے این تے کو بے حیاء آکے سبحان اللہ میں قربان نہ ونیا رب دی محبت ہے اللہ فرمائیں دے جے میں دے کے پوچھ دیں میں تے کو کیا آدھا میں دے کے دے پوچھ یا اللہ تم کیا دیں اللہ فرمائیں دے والا من صبرا وغفرا ان ذالک لمن عزم الامور اے جڑا صبر کی تھی کھڑے
جڑا معاف کی تھی کھڑے اللہ فرمے دے بہت بڑا پہلوان اے ہمت دا کم کی تھی کھڑے ساری دنیا دی پئیے بزدے لے اللہ اعلان کریں دے اے دلیر اندے ورگا کوئی دلیر کہیں نہیں سارے آدھنے بے حیائے اللہ فرمے دے اصل حیات ہی ہوئے سارے آدھنے بے غیرت اللہ دے اصل غیرت ہی ہے جڑا بندہ بندے کو معاف کر لے ذرا اگلے لفظیں دے غور کر حضرت امام احمد بن حنبل سارے آکو رحمت اللہ علیہ جڑے ویلے خلق قرآن دا ایشو بنا جڑا وقت دا حکمرانا معتصم باللہ وہ کوڑے پیا مرے امام صاحب کو سزاواں پیا دے آکھ فتوہ دے قرآن اللہ دی مخلوق ہے امام صاحب آدھے قرآن اللہ دی مخلوق ہے نہیں اے قرآن اللہ دا کلام ہے اور کوڑے لگ دے پہن کوڑے مارنا لی ٹیم تھک ونجے آتے لگی ونجے بی ٹیم آوے دی آئی بعد امام صاحب کے کوئی بندہ پوچھن لگا امام صاحب جڑے ویلے ٹیم